بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے سامنے نخبۃ المسائل ہے، حضرت اقدس مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب ہے۔ اس کی پہلی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر 164 ہے۔ یہاں عنوان یہی ہے، تھوڑی دیر دین کی فکر لے کر بیٹھنے کی فضیلت۔ دیکھیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ تبلیغی جماعت میں جو احباب جاتے ہیں تو عام طور سے چونکہ بیچارے عوام ہوتی ہے، بھولے بھالے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک تقریر یاد کر لیتے ہیں۔ تو اس تقریر کے اندر یہ جملہ ضرور ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر دین کی فکر کے لیے بیٹھنا یہ 60 یا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، اور اس کے شروع میں یہ جملہ لگا دیا جاتا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو چونکہ اس طرح کی کوئی روایت نہیں ملتی ہے، اور جو اس طرح کی روایت ملتی ہیں اور ان کے بارے میں اہل علم نے صراحت کر رکھی ہے کہ روایت موضوع ہے، تو اس لیے جو تقریر یاد کرائی جاتی ہے اس تقریر سے جملہ نکلوا دینا چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، تھوڑی دیر کے لیے دین کی مجلس میں بیٹھنا ہے، غور و فکر کرنا، یہ 60 یا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو اس جملے کو تقریر سے نکلوا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو معتبر روایتیں ثابت ہیں ان کو بیان کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ روایتیں لوگوں کو یاد کرانی چاہیے۔ بہرحال یہ جو روایت ہے اس کے بارے میں دیکھیں، حضرت نے لکھا ہے کہ فکر ساعت خیر من عبادت 60 سنہ، یعنی تھوڑی دیر دین کے بارے میں فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس طرح کی روایت کو حضرات محدثین نے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، اس لیے کہ اس روایت کی سند میں کئی ایسے راوی ہیں جن کو واضعین حدیث اور کذابین میں شمار کیا گیا ہے۔ اور مشہور و شاعر حدیث حضرت مولا علی قائر رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے بلکہ ایک بزرگ حضرت سری سختی رحمہ اللہ کا قول ہے، لہٰذا اس طرح کی بات کو حدیث کہہ کر بیان کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں منع کیا گیا ہے کہ موضوع روایت ہے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اور بھی جو فتاویٰ ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے گا، سب میں آپ کو یہی ملے گا کہ موضوع روایت ہے، اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ آپ اہل علم سے جا کے معلوم کر لیں، وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھیں، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ بھئی یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں پھر نقصان کس قدر ہوتا ہے جب لوگ موضوع روایتوں کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو سب سے بڑا نقصان تو یہی ہوتا ہے کہ جو معتبر اور مستند روایتیں ہوتی ہیں وہ پیچھے چلی جاتی ہیں۔ بھائی جب اتنی ساری مستند اور معتبر روایتیں موجود ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ کو موضوع روایت ہی کیوں بیان کرنی ہے؟ تو اس روایت کو بالکل بند کر دینا چاہیے، ہرگز بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جو تقریر یاد کرائی جاتی ہے لوگوں کو، تو اس تقریر کے اندر جو مستند روایتیں ہیں وہ روایتیں یاد کرا دی جائیں۔ اب تو اس میں بہت آسانی ہو گئی ہے، جگہ جگہ کتابیں دستیاب ہیں، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ کر کے جو معتبر روایتیں ہیں ان کو یاد کرا دینی چاہیے۔ دیکھیں یہ مسلم شریف کے اندر روایت آئی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لا يقعد قوم يذكرون اللہ عز وجل الا حفتهم الملائکہ۔ یہ روایت یاد کرا دینی چاہیے، اس کا مفہوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگ جب بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں میں کرتے ہیں۔ تو یہ مسلم شریف کی مستند روایت ہے، اس کا مفہوم یاد کرا دیا جائے لوگوں کو۔ آپ اگر وہ والی روایت لوگوں کو سناتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی غور و فکر کرنا 60 یا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر آپ اس کو سناتے ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا، اس لیے کہ وہ موضوع روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف من گھڑت بات منسوب کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سخت الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیے ہیں، تو اس بات کو آپ سناؤ گے آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو بھی گناہ مل رہا ہوگا، جو لوگ جانتے ہوئے سن رہے ہوں گے ان کو بھی گناہ مل رہا ہوگا۔ لیکن آپ جب مستند روایت سنائیں گے، اس کا مفہوم سنائیں گے، یہ روایت موجود ہے مسلم شریف کی اور مستند روایتیں، جب آپ ان کو سنائیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، سننے والوں کو بھی ثواب ملے گا، فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محفوظ ہوگی، لوگوں کے درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پھیلے گی۔ تو جو معتبر اور مستند روایتیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ ہے کہ موضوع اور من گھڑت کا۔ تو امید ہے کہ آئندہ جب یہ تقریر کوئی بھی یاد کرے گا، جو مختصر سی تقریر یاد کی جاتی ہے، تو اس میں کوئی بھی اس طرح کی بات داخل نہیں ہوگی کہ جو من گھڑت ہوتی ہے۔ تو میری اس گفتگو کو زیادہ زیادہ لوگوں کو پہنچا، اور اہل علم سے یہ گزارش ہے اصل تو کہ وہ لوگوں کو بتایا کریں کہ بھئی یہ جو تو آپ نے بات یاد کر لی ہے، اس میں یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی آپ اصلاح کر لیجئے، آپ اس کے بجائے یہ الفاظ کہہ لیجئے تو آپ کو جو ہے زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا۔ وہ بات اگر کہیں گے تو آپ کو الٹا گناہ ملے گا۔ تو یہ باتیں لوگوں کو سمجھائی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔